بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل و احکام عیدین. مسائل و احکام قربانی و عیدین کے عنوان سے ہماری کتاب پاکستان مکتبہ کتاب و سنت ریحان چیمہ اور انڈیا مکتبہ ترجمان دلی سے شائع ہو چکی ہے، جس میں ان مسائل کی تفصیل ذکر کر دی گئی ہے، لہذا تفصیل کے طالب اس کا مطالعہ کرے۔ البتہ یہاں ہم صرف عطر گل کے طور پر خلاصہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ ما لا یدرک کلہ لا یترک جلہ کے مصداق تشنگی نہ رہے۔ عیدین کے مسائل۔ نمبر 1، جمہور علماء امت کے نزدیک نماز عید سنت مؤکدہ ہے، البتہ بعض نے فرض کفایہ اور بعض نے واجب بھی کہا ہے۔ نمبر 2، یوم عید سے پہلی رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں، البتہ بعض آثار صحابہ رضی اللہ عنہم ملتے ہیں۔ نمبر 3، عید کے دن غسل کرنے کے مستحب ہونے کے بارے میں بھی بعض آثار ہی ملتے ہیں۔ نمبر 4، عیدین اور جمعہ کے دن خوبصورت لباس پہننا اور خوشبو لگانا چاہیے۔ نمبر 5، عید الفطر کے لیے کچھ کھا کر اور عید الاضحیٰ سے آ کر کھانا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی اس سنت کو نصف دن کا روزہ کہنا جہالت ہے۔ نمبر 6، عیدین کے لیے مسنون و افضل یہ ہے کہ شہر سے باہر جا کر پڑھے، البتہ بعض ضعیف روایات سے بوقت ضرورت مسجد میں پڑھنے کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ نمبر 7، عورتوں اور بچوں کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے۔ نمبر 8، پیدل اور سوار ہو کر دونوں طرح عیدگاہ جانا جائز ہے۔ نمبر 9، عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدل لینا چاہیے۔ نمبر 10، تکبیرات عید۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 11، عید الفطر کے دن گھر سے نکلنے سے لے کر خطبہ شروع ہونے تک اور عید الاضحیٰ کے موقع پر 9 ذو الحج یوم عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک تکبیریں کہتے رہے۔ نمبر 12، نماز عید الفطر کا وقت سورج کے 2 نیزے اور عید الاضحیٰ کا 1 نیزہ بلند ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، نماز عید کی 2 رکعتوں سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت و نفل نماز ثابت نہیں۔ نمبر 14، نماز عید سے واپس لوٹ کر اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے۔ نمبر 15، نماز عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ نمبر 16، نماز عید کی صرف 2 رکعتیں ہیں۔ نمبر 17، نماز عید کی 2 رکعتیں عام 2 رکعتوں کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے، صرف پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور دعائے استفتاح کے بعد 7 اور دوسری رکعت میں تکبیر قیام یا تکبیرات انتقال کے بعد 5 تکبیر اضافی کہی جاتی ہے، جنہیں تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے۔ نمبر 18، احناف کے یہاں تکبیرات زوائد صرف 6 ہے، 3 پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اور 3 دوسری رکعت میں قرأت کے بعد، لیکن اس کی دلیل والی روایت ضعیف ہے۔ نمبر 19، یہ تکبیرات زوائد سنت ہے اور اگر بھول کر چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ نمبر 20، ان تکبیرات کے مابین کوئی ذکر و دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، البتہ ایک اثر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر 2 تکبیروں کے مابین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیے۔ نمبر 21، ان تکبیرات زوائد کے ساتھ ہر مرتبہ رفع یدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانا چاہیے، البتہ بعض علماء نے جنازہ و عیدین کی تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کی عدمی سنیت کے قول کو صحیح تر قرار دیا ہے۔ نمبر 22، نماز عید کی قرأت جہری ہے۔ نمبر 23، نماز عید کے بعد امام کو خطبہ دینا چاہیے۔ نمبر 24، خطبہ کا آغاز مسنون خطبہ سے ہی کرنا چاہیے، جن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تکبیرات سے آغاز ہو وہ ضعیف ہے۔ نمبر 25، عیدین کا خطبہ ایک ہی مسنون ہے، جمعہ کی طرح 2 نہیں۔ نمبر 26، عید گاہ میں ممبر لے جانا جائز نہیں، امام ویسے ہی کھڑے ہو کر خطبہ دے۔ نمبر 27،
عید کا خطبہ سننا سنت ہے، اگر کسی کو عذر و ضرورت ہو تو بلا سنے نکل آنا جائز ہے۔ نمبر 28، عید کی نماز کے لیے بھی دوسری جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ نمبر 29، عید مبارک کہنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکم کہا کرتے تھے۔ نمبر 30، نماز عید کے بعد معانقہ گلے ملنا ثابت نہیں۔ نمبر 31، عید و جمعہ ایک ہی دن میں آ جائے تو جمعے کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔